اولاد نوجوانوں کو دے کر بھیجتے تھے. تو ایک نوجوان میرے پاس آ گیا. وہ نوجوان کہنے لگا جی کہ رفع الیدین کے بارے میں سوال اس نے کیا. اس نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو رفع الیدین نہ کرنے والے کو کنکریاں مارا کرتے تھے. تو کہا جی جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کیا ہے. تو میں نے یہ جز رفع الیدین اٹھائی، یہ جز رفع الیدین میں نے اٹھا کر اس کے منہ کے سامنے رکھی. میں نے کہا یہ جز رفع الیدین ہے. میں نے جز رفع الیدین اٹھائی، اس کے صفحہ نمبر 44 پر حدیث نمبر 15 میں نے یہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دی. کہتا جی پڑھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اردو اس کی پڑھی. میں نے کہا جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین نہیں کرتا، اسے کنکریاں مارتے. آپ اس کی سند پڑھیں. میں نے کہا اس کی سند میں پہلے راوی کون سے ہیں؟ کہتے یہ حمیدی. میں نے کہا یہ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں. اور یہ وہی امام حمیدی ہیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بخاری شریف شروع کی تو سب سے پہلے اپنے جس استاد سے حدیث نقل کی وہ یہی امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. کہتا اچھا. میں نے کہا جی. میں نے کہا سند پڑھیں. میں نے کہا جی دوسرے راوی کون ہے؟ کہتا جی ولید بن مسلم. میں نے کہا جی تیسرے راوی کون ہے؟ کہتا جی زید بن واقد. میں نے کہا چوتھے کون ہے؟ کہتا جی نافع. میں نے کہا پانچویں کون ہے؟ کہتا ابن عمر. میں نے کہا ہو گئے. میں نے کہا اب حدیث کے الفاظ پڑھو. اب اس نے حدیث کے الفاظ پڑھے. میں نے کہا جی عربی کے اندر الفاظ یہ ہے کہ اذا رأى رجلا کہ جب وہ کسی آدمی کو دیکھتے لا یرفع یدیہ کہ رفع الیدین نہیں کرتا، اذا رکع و اذا رفع یعنی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، تو رماہ بالحصا اسے کنکری مارا کرتے تھے. میں نے کہا جی پڑھ لی حدیث. میں نے کہا میں سند پر بات نہیں کروں گا ابھی. میں نے کہا یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کتاب ہے مسند حمیدی. میں نے کہا اس کے صفحہ نمبر 278 پر میں نے کہا اب امام حمیدی ان استادوں سے امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے. وہاں بھی پہلے راوی کون ہے؟ حمیدی. اور یہاں بھی میں نے کہا پہلے راوی کون ہے؟ کہتا ہے حمیدی. تو میں نے کہا جی وہاں دوسرے کون ہے؟ کہتا ہے ولید بن مسلم. میں نے کہا یہاں کون ہے؟ کہتا ہے ولید بن مسلم. میں نے کہا وہاں کون ہے تیسرے؟ کہتا ہے جی زید بن واقد. میں نے کہا یہاں کون سے؟ کہتا ہے زید بن واقد. میں نے کہا وہاں چوتھے کون ہے؟ کہتا ہے جی نافع. میں نے کہا یہاں چوتھے کون ہے؟ کہتا ہے جی نافع. میں نے کہا وہاں پانچویں کون ہے؟ کہتا ہے ابن عمر. میں نے کہا یہاں کون ہے؟ کہتا ہے ابن عمر. میں نے کہا راوی برابر ہو گئے؟ کہتے ہیں بالکل برابر ہو گئے. میں نے کہا اب اس اصل کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذا ابصر رجلا جب آپ کسی آدمی کو دیکھتے یصلی جو نماز پڑھ رہا ہو اور لا یرفع یدیہ اور رفع الیدین نہ کرتا ہو، کلما خفض و رفع ہر اونچ نیچ کے وقت تو حسبہ اسے کنکری مارتے تھے جب تک وہ رفع الیدین نہ کر لیتا. میں نے کہا اب میرا سوال یہ ہے جب راوی سارے وہی ہیں اور امام بخاری کے اپنے استاد کی کتاب مسند حمیدی بھی موجود ہے تو مجھے صرف ایک بات سمجھا دو. یہ ان کی اصل کتاب میں الفاظ ہیں کلما خفض و رفع، یہ جز رفع الیدین کے اندر آ کر اذا رکع و اذا رفع میں کیسے بدل گئے؟ یہ کس نے یہ کہانی کی ہے؟ گیم کس نے ڈالی ہے کہ وہاں الفاظ ہیں کلما خفض و رفع، یہاں الفاظ ہیں اذا رکع و اذا رفع. یہ الفاظ تبدیل کس نے کی ہیں جب سند ساری ایک ہے؟ اصل کتاب میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ الفاظ جز رفع الیدین کے اندر کیوں نہیں ہیں؟ اس سوال کا مجھے جواب لا کر دینا ہے. میں اس رسالے کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مجہول شخص نے لکھا ہے جس کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس چھوٹے سے رسالے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب ہیں، یعنی ایسی حدیثیں جن کے اندر اضطراب ہے، ایسی حدیثیں جو متضاد ہیں، ایسی حدیثیں ہیں جو سنداً ضعیف ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا رسالہ لکھا اور اس کے اندر اتنی گڑبڑ کر دی. کہتے ہیں اس کو رہنے دیں، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مجہول شخص کا ہے یا نہیں. کہتے ہیں جی محمود بن اسحاق نے یہ رسالہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے اور تاریخ الاسلام للذہبی کے اندر ان کی سن وفات بھی لکھی ہے. وہ سن وفات ہے 332. یہ رسالہ ہے اور اس رسالے میں یہ لکھا ہے محمود بن اسحاق کے بارے میں. میں نے کہا جی اب آ جائیں. میں نے کہا جی امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ کہتا جی کوئی پتہ نہیں. میں نے کہا جی 194 میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا میری باتوں کا رد دلیل کے ساتھ کرنا ہے، بغیر دلیل کے نہیں. میں دلائل سے بات کرنے کا عادی ہوں. میں نے کہا جی وفات ان کی ہوئی 256 میں. تو گویا کہ امام بخاری کی عمر کتنی ہوئی؟ 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آپ نے لکھا ہے تاریخ الاسلام للذہبی، یہ تو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. دیکھی ہے؟ کہتے جی نہیں. تو میں نے کہا اس کے اندر لکھا ہے کہ ان کی سن وفات ہے 332. اب 256 اور 332 کے درمیان اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو 76 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد سے لے کر محمود بن اسحاق کی جو تاریخ وفات ہے اس وقت تک محمود بن اسحاق کی عمر بنتی ہے 76 سال. ٹھیک ہو گیا؟
میں نے کہا بچے کو جب مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے تو کم از کم بچہ 5-6 سال کا ہو تب داخل کیا جاتا ہے، پھر وہ تختی پڑھتا ہے، وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، بہت زیادہ کر لیں 9-10 سال کی عمر میں جا کر وہ حافظ بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے، میں نے کہا کہتا ہے ایسے ہی ہے جی۔ میں نے کہا اگر وہ علم حاصل کرنا شروع کرے تو کم از کم 10-12 سال کا بچہ اسے اتنی سوجھ بوجھ ہونی شروع ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر مثال کے طور پر آپ تسلیم کر لیں 76 سال ان کی عمر بعد میں بنتی ہے تو ظاہر بات ہے 6 سال ان کے وہ بچپن کے بھی ہوں گے، تو 76 اور 6 کتنے ہو گئے 82۔ تو میں نے کہا جی وہ جو سمجھ بوجھ کی عمر ہوتی ہے 4 سال اس کے بھی جمع کرنے ہیں، تو گویا کہ 10 سال کی عمر اگر ان کی بنتی ہو 10 سال کی عمر، تو 10 سال کی عمر میں اگر انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سنا ہو تو تب جا کر مان سکتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں ان کو اتنی سمجھ بوجھ تھی اور انہوں نے یہ سالہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر ان کی عمر بن جائے گی 76 اور 10 کتنے ہو گئے 86 سال۔ تو میں نے کہا 86 سال عمر، آپ اوسطن عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا اوسطن عمر کم از کم 60 سال 70 سال، اس سے زائد نہیں ہے۔ اب ان کی 86 سال عمر اس وقت ثابت ہوگی جب آپ مجھے اس کی تاریخ پیدائش بتائیں گے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے آپ اس کی تاریخ پیدائش لا کر بتا دیں تاکہ میں دیکھوں۔ یہ تو میری طرف سے تھا تحقیقی جواب، میں نے کہا اپنا ایک روایتی جواب بھی دے دوں۔ کہتا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جمال گوٹا، آپ وہ بھی لے لیں۔ میں نے کہا اگر مثال کے طور پر آپ یہ مسند حمیدی کی حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تو اس کے اندر الفاظ ہیں کلما خفض و رفع، اور کلما خفض و رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اونچ نیچ کے وقت، یعنی جب رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، سجدے میں جاتے سجدے سے اٹھتے۔ کیوں کہ مطلق ذکر ہے، اور مطلق کے متعلق قاعدہ ہے کہ المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل یہی ہوگا رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت۔ تو میں نے کہا اس حدیث کے مطابق تو آپ کو بھی کنکریاں لگنی چاہیے، کیونکہ سجدوں میں تو آپ بھی رفع الیدین نہیں کرتے۔ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔